بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کا دل پر اثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، پھر اگر توبہ و استغفار کر لیا تو اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دھبا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ سو یہی وہ زنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، ہرگز ایسا نہیں جیسا وہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اللہ کا غضب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ دلوں کا زنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ رزق سے محرومی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب، جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ انتقام الہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتا ہے، بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ 5 خطرناک چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، 5 چیزوں سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ جب ان کو پاؤ، جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال اعلان ہونے لگیں، وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئیں، اور جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی، قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوں گی، اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو، مگر بند کیا جائے گا ان سے باران رحمت۔ اگر بہائم بھی نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ ہوتی، اور نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے مگر مسلط فرما دے گا اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو غیر قوم سے پس بجز لے لیں گے وہ ان کے اموال کو۔ مسلمانوں کی بے وقوفی کا سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب زمانہ آ رہا ہے کہ کفار کی تمام جماعتیں تمہارے مقابلہ میں ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے کھانے والے اپنے دسترخوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا، اور ہم اس روز کیا شمار میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس روز بہت ہوگے، لیکن تم کوڑا اور ناکارہ ہوگے، جیسے رو میں کوڑا آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ یہ کمزوری کیا چیز ہے، یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ لعنت کے اسباب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر، اور اس کے گواہ پر، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں، یعنی بعضی باتوں میں۔ ظالموں کا تسلط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان بادشاہوں کے دلوں کو غضب اور عقوبت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ قرض چھوڑ کر مرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبائر
بڑے گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر دین یعنی کسی کا حق مالی ہو اور اس کی ادا کرنے کے لیے کچھ نہ چھوڑ جائے۔ بغیر اجازت مال لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو ظلم مت کرنا، سنو کسی کا مال حلال نہیں بدوں اس کی خوش دلی کے، زمین غصب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی زمین سے بدوں حق کے ذرا سی بھی لے لے، احمد کی ایک حدیث میں ایک بالشت آیا ہے، اس کو قیامت کے روز 7 زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ رشوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، اور صوبان کی روایت میں یہ بھی زیادہ ہے، اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو ان دونوں کے بیچ میں معاملہ ٹھہرانے والا ہو۔ شراب اور جوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔ نشہ والی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سب چیزوں سے منع فرمایا ہے جو نشہ لائے، یعنی عقل میں فطور لائے، یا جو اس میں فطور لائے۔ فائدہ، اس میں افیون بھی آ گئی اور بعض حقے بھی آ گئے جن سے دماغ یا ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں۔